السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک دیسی ولیج اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد خان بلوچ۔ آج آپ پریشان ہو رہے ہوں گے میرے ساتھ کون ہے، تو یہ ہمارے بھائی بلوچ صاحب ہیں، قاری عبداللہ صاحب۔ یہ ایسے سمجھ میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ اگر جو آپ اس تقریب میں آئے ہیں اس کے ہیڈ بھی ہیں، آپ عبداللہ بھائی آپ کو بتائیں گے تقریب کے بارے میں۔ جی دوستو، آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ آج ہم ملتان ٹی ہاؤس میں موجود ہیں، جہاں پر ملتان کے اسٹوڈنٹس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے وائس آف یوتھ، اس کی ایک جو تقریب حلف برداری ہے اس کے عہدے داران اپنا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے علاوہ اقبال BN یوتھ کانفرنس ہے، نوجوانوں نے اس میں شرکت کرنی ہے، تقریبی مقابلہ ہے۔ اس طرح کی ایک سنجیدہ اور بہترین تقریب ہے، اپنی نوعیت کی منفرد تقریب ہے، تو آپ لوگ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اوور ٹو اب ہم چل رہے ہیں ہال کے اندر، پھر انشاءاللہ وہیں کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں سارا۔ یہ میں ٹی ہاؤس کا آپ کو نظارہ بھی فرنٹ کیمرے سے بیک کیمرے سے تھوڑا سا کروا دیتا ہوں۔ گو ٹو ملتان ٹی ہاؤس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں وائس آف یوتھ آرگنائزیشن، ان کی ٹیم اور ان کے پیٹرن ان چیف جناب پروفیسر حماد علی صدیقی صاحب، پریزیڈنٹ زبیر اقبال صاحب، جنرل سیکرٹری عمیر اور دیگر جو ان کے عہدیداران ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ یوتھ کو اکٹھا کر کر جو یہ پروگرام یہاں پر کیا ہے، اس کے اوپر یہ ایک پہلا قدم ہے یوتھ کو اسٹرینتھن کرنے کا۔ اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حلف برداری کی جو تقریب ہے اس سے پہلے میں دو چار باتیں کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یوتھ کا جو کردار ہے اس کے لیے، وہ ہر ملک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان جس کے اندر یوتھ کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کا جو معیار ترقی کا، جب بھی اس کے ترقی کے معیار کو ناپا جائے، تولا جائے، تو اس میں یوتھ بٹوین 18 to 35 ایج بریکٹ کی بات کر رہا ہوں میں، 18 ایئرز آف ایج to 35 ایئرز آف ایج کی جتنا بھی جو یوتھ ہے، جو پاپولیشن ہے، اس کی پرسنٹیج کو دیکھتے ہیں کہ اس عوام کے اندر، اس ایج بریکٹ کے اندر کتنی پاپولیشن ہے، اور اگر وہ زیادہ ہے تو اس کی ترقی کو وہ زیادہ مثبت طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم یوتھ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آج سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے انفارمیشن کا، لیکن آج فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جتنی اور بھی بہت ساری ایپ اب تو آ گئی ہیں، جن کے لیے اسنیپ چیٹ ہمیں وہ صرف ایک سورس آف کنیکشن ہے، کمیونیکیشن ہے اور انفارمیشن ہے، لیکن وہ نالج نہیں ہے۔ انفارمیشن از ناٹ نالج۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی جو کہ آج یہ ہو رہا ہے، تو وہ نالج نہیں ہے، وہ ایک انفارمیشن ہے۔ اس میں سے آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر کے آپ اس میں سے کیا اخذ کرتے ہو، وہ نالج ہے، اور جو آپ آگے پھیلاتے ہو وہ نالج ہے۔ تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے یوتھ کو
کہ میرے ٹک ٹاک کے اوپر 30,000 فالوورز ہیں، 30 لاکھ فالوورز ہیں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اتنے ملین فالوورز ہیں، جو کہ وہ بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں اگر یوٹیوب پہ آپ کچھ چیز دکھا رہے ہو، آگاہی پھیلا رہے ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آج ہماری یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنفیوز ہو چکی ہے، اسے اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا. ہمارے لڑکوں کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا، بچیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے مطلب ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ پکچر کے اوپر کتنے لائکس ہو چکے ہیں، کتنے شیئر ہو چکے ہیں. مجھے میرے پاس لوگ آئیں گے، کوئی سیلفی کھنچوا رہا ہوگا تو مجھے کہہ رہا ہوگا کہ ہمارا فیس بک پہ الیکشن ہے، اس کے لیے ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دیں اس کے اوپر. مجھے سمجھ لگتا ہے کہ کھیسی کمپٹیشن ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں نیشن بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے. اس پہ آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کمیونٹی کی فلاح کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو کہ نیبرہڈ کو واچ کریں، اور وہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. آج مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہم نے جو یہ وائس آف یوتھ بنائی ہے، اس میں ہم ان چیزوں کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہے، کسی کی ڈبیٹنگ سکلز ہے، نعت خوانی کی سکلز ہے، کرت جس کی اچھی ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. آرٹ کے اندر ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر جس کا جو شوق ہے اس کو یہ یوتھ پروموٹ کریے. تو یہ وہ چیز ہے جس وجہ سے میں آج یہ ایک بہت چھوٹا آپ کا اکٹھ ہوا ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، یہ ابھی بن رہی ہے، بٹ اٹس اے اسٹیپ ٹوورڈز اے ہائر گول، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر آج 10 لوگ بھی اکٹھے ہوتے تو مجھے یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوتی. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہاں پر آؤں، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، ہم ووٹ لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں. میں مسمی زبیر اقبال ملک ول ظفر اقبال حلفاً اقرار کرتا ہوں تمام تر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. بعد رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی نمائندہ عملی، ادبی، سماجی، اخلاقی اور ثقافتی تنظیم وائس آف یوتھ کے عہدے اپنا عہدہ نام لیں کا حلف اٹھاتے ہوئے اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ میں وائس آف یوتھ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں، طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کی اظہار تربیت اور سماجی مہارت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. ہم نسل نو میں جذبہ حب الوطنی کے فروغ، عملی اقدار کی ترویج کے لیے کوشاں رہیں گے. میں تنظیمی امور کے لیے ہمہ وقت حاضر رہوں گا. بہت بہت مبارک ہو. ہمارا دیش پاکستان، جس کا خواب علامہ محمد اقبال، اس خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناب نے کی. جناب صاحب، یہ سوال ہے آپ سے، خود سے، اور یہاں بیٹھے ایک انسان سے. کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. دہقان تو مر کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں؟ ملتا نہیں گوشہ گندم کے جلاؤں، شاہی کا تو ہے گنبد شاہی کے پسینہ، گنجش فرمایا وہ کس سے لاؤں؟ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا.
کہ زندگی اپنے شاندار ماضی میں نہیں گزاری جا سکتی۔ حکمت کا معنی مسلک مجیدین ہو تو ابابیلوں کے آنے کا انتظار کرنا حماقت ہوگا، بلکہ آدھا سورج دیکھنے کے بجائے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اقبال کے وہ شاہی ہیں جو اقبال کا اقبال بلند کریں گے۔ تصویر اقبال مجھ سے مخاطب ہوئی، آج سنسار کا سارا ہوگا، آج تو بازو کٹا دل لٹا دے اور ظالم کا دل سے ڈر مار دے۔ یہ شریفوں کی دنیا نہیں ہے میاں، یہ شریفوں کی دنیا نہیں ہے میاں، تجھ کو جینے نہ دیں گے شاہ و حشم، تو ابابیل بن امداد کر، وقت کے فرعونوں کی بیعت نہ کر۔ جیت کے قائل ہیں شیوا حیدر سے، ہم ہارے ہوئے لشکر کی قیادت نہیں کرتے۔ فقیر گیا تو فقیر نے جا کے وہاں پہ دستک دی تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ تو وہ جوانی میں تھے، انہوں نے علامہ محمد اقبال نے کہا کہ چلے جاؤ بس جو کچھ دے دیا یہ کافی ہے، لیکن وہ فقیر ضد کر گیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ اور بھی دے۔ تو وہ ضد کرنے لگا تو علامہ اقبال نے ایک اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا لیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے کشکول پہ جا کے وہ ڈنڈا مارا تو وہ گر گیا، جو اس کے وہ کشکول میں تھا تو وہ بھی گر گیا۔ تو علامہ اقبال کے والد صاحب نے یہ دیکھا تو وہ دروازے پہ گئے، انہوں نے وہ سارا سامان اس کے کشکول میں ڈالا اور معذرت کی اور اپنے بیٹے کو لے گئے گھر جا کے کہنے لگے بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کیا کر دیا، ایک فقیر تو تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ایک چیز یاد رکھنا کہ روز قیامت اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تو اس دن سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور وہ ہمیشہ جہاں بھی جاتے وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ میں نے عشق محمد اپنے والد سے سیکھا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے ساتھ حنظلہ بھائی ہیں جو صدر رواں اس تنظیم کے۔ اب ان سے پوچھیں گے تنظیم کے بارے میں، یہ کیا ہے، انہوں نے کیوں بنائی ہے، تو کیا ضرورت پیش ہے اور اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ جی حنظلہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ساجد خان صاحب آپ کا، اور آپ ہمیں ہمارے چینل پہ لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارا بیسک پرپز جو ہے وہ یوتھ کو پروموٹ کرنا، یہ ہمارا فزیکلی پہلا ایونٹ ہے الحمدللہ اور کامیاب ایونٹ ہوا۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، نعت سے لے کر ہمارے پاس تھیٹر تک جتنی بھی ٹیلنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کا ٹیلنٹ پورے پاکستان کے سامنے آئے، ہم پورے پاکستان کے سامنے پروموٹ کریں، اور اسی طرح ہم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کیٹیگریز پہ کام کریں۔ ہماری اس میں جو برانچز ہیں جس میں بلڈ وغیرہ اور دوسری مطلب ویلفیئر ہے اور ہر طرح کی جو ہے نا اس میں ہماری برانچ ہے، اس پہ ہم کام کریں۔ الحمدللہ آج جو ہمارا ایونٹ تھا پہلا ایونٹ تھا فزیکلی اور کامیاب ایونٹ تھا۔ اسی طرح نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ چلیں حنظلہ بھائی بہت بہت شکریہ۔ بالکل جی میں یہاں دیکھ رہا ہوں بہت زبردست یوتھ اور بہت زبردست رش۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو نیک مقصد کے لیے کام کرے، کامیاب کرے۔ بہت شکریہ حنظلہ بھائی، بہت مہربانی۔